السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال خان نیازی۔ تعلیمی نظام کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے ہاں تعلیمی نظام پر اکثر تنقید بھی کی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں جو روایتی تعلیمی نظام ہے وہ اس طریقے سے جو اس کے نتائج ہیں وہ نہیں دے سکا جس طریقے سے ہم دنیا کے باقی ممالک میں طلباء کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک رپورٹ بھی منظر عام پہ آئی ہے۔ انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن اسلام آباد نے یہ رپورٹ جاری کی ہے۔ ملک بھر کے جتنے بھی تعلیمی بورڈز ہیں وہاں پہ جو امتحانات منعقد ہوتے ہیں اور ان امتحانات میں جو بچے حصہ لیتے ہیں اس کے حوالے سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے، اور یہ سال 2025 کی رپورٹ ہے جس میں انتہائی حیران کن جو اس میں اعداد و شمار ہیں وہ درج کیے گئے ہیں۔ حیران کن کے ساتھ ساتھ پریشان کن بھی ہیں۔ ایک جانب تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لاکھوں کروڑوں بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں، ہم اپنے بچوں کو بہتر تعلیمی نظام نہیں دے سکے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی جو معیار تعلیم ہے وہ معیاری نہیں ہے۔ اسی حوالے سے انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن نے سال 2025 کی جو رپورٹ جاری کی ہے اس میں انہوں نے کچھ اعداد و شمار بھی جاری کی ہیں۔ اعداد و شمار کس بارے میں؟ اعداد و شمار وہ ہیں کہ جس میں میٹرک کے امتحانات میں کتنے بچوں نے حصہ لیا اور کتنے بچے پاس ہوئے، پورے ملک کے جو تعلیمی بورڈز ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں کتنے بچوں نے حصہ لیا اور کتنے بچے فیل ہوئے، اور پورے ملک کے جو اعداد و شمار ہیں ان کو کمپائل کیا گیا، اس رپورٹ میں شامل کیا گیا۔ ہم ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ جو صوبہ پنجاب ہے اس کے تقریباً جو 9 تعلیمی بورڈز ہیں، اور 9 تعلیمی بورڈز میں ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ میٹرک کے امتحانات بھی منعقد ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات بھی منعقد ہوتے ہیں، اور جو ہمارے یہاں روایتی تعلیمی سسٹم ہے اور جو پیپر لینے کا طریقہ ہے اور پیپر چیک کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی ہمارے ہاں روایتی طور پر شروع سے ہی ویسے ہی چل رہا ہے جیسے اس میں کوئی اہم تبدیلی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ اس حوالے سے جو رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ صوبہ پنجاب ملک بھر کے جتنے بھی تعلیمی بورڈز ہیں ان میں جو صوبہ پنجاب کے 9 تعلیمی بورڈز ہیں ان میں جن بچوں نے میٹرک کے امتحان میں حصہ لیا، اگر ہم ان کی تعداد کے حوالے سے بات کریں تو تقریباً 12,26,000 سے زائد طلباء و طالبات نے میٹرک کے امتحان میں حصہ لیا، اور ان میں سے جو فیل ہونے والے طلباء و طالبات کی تعداد ہے وہ 3,58,000 ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ صرف میٹرک کے امتحان میں سال 2025 میں صوبہ پنجاب کے 9 تعلیمی بورڈز میں 3,58,000 بچے فیل ہوئے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان بچوں نے سارا سال کیا ریڈنگ کی، سارا سال کیا اسٹڈی کی، ان کے سکول کا کیا انوائرمنٹ تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیچرز ہیں انہوں نے ان پر کتنی توجہ دی، کیونکہ یہ کوئی ہزاروں کی تعداد نہیں ہے۔ 3,58,000 جو طالب علم ہیں وہ فیل ہوئے۔ اگر ہم صرف لاہور بورڈ کی بات کر لیں، ایک ایگزامپل کے لیے میں آپ کو لاہور بورڈ کی جو صورتحال ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لاہور میں حالانکہ کیپٹل ہے پنجاب کا، وزیر اعلیٰ مریم نواز وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، اس کے علاوہ صوبائی وزراء، اس کے علاوہ باقی لوگ بھی وہاں پر کافی زیادہ سرگرم دکھائی دیتے ہیں، لیکن لاہور تعلیمی بورڈ کی جو نتائج ہیں وہ اس سے بھی زیادہ پریشان کن ہیں۔ لاہور تعلیمی بورڈ میں میٹرک کے امتحان میں 2,53,000 جو طلباء و طالبات ہیں انہوں نے حصہ لیا، اور ان میں سے 87,419 بچے فیل ہوئے۔ میٹرک کے امتحان میں تعلیمی بورڈ لاہور میں 87,419 بچے میٹرک کا امتحان بھی انہوں نے پاس نہیں کیا۔ اب آ جاتے ہیں باقی صوبوں کے حوالے سے۔ خیبر پختونخوا میں 8 تعلیمی بورڈ ہیں اور وہاں پر 4,44,000 بچوں نے امتحان میں حصہ لیا، ان میں سے 80,558 بچے ہیں وہ جو میٹرک کا امتحان ہے وہ پاس نہیں کر سکے۔ صوبہ سندھ کے 6 تعلیمی بورڈز ہیں، ان کی اگر ہم بات کریں تو 4.5 لاکھ بچوں نے امتحان دیا میٹرک کا، ان میں سے 51,000 بچے فیل ہوئے۔ بلوچستان میں کوئٹہ بورڈ کام کر رہا ہے، وہاں پر 78,839 طلباء نے امتحان میں حصہ لیا اور 9,797 جو طلباء ہیں وہ فیل ہوئے۔ اگر ہم فیڈرل بورڈ کی بات کر لیں تو فیڈرل بورڈ میں 1,37,000 طلباء نے حصہ لیا اور 15,798 طلباء ناکام ہوئے۔
اب ہم ذرا کمپیئر کر لیتے ہیں. میں نے آپ کو سارے جو صوبوں کے تعلیمی بورڈز ہیں ان کے جو ڈیٹا ہے وہ آپ کو بتا دیا. بعض کا تنقید بھی کی جاتی ہے کہ صوبہ سندھ میں اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں یا KPK میں جو تعلیمی نظام ہے اس میں چیٹنگ کافی زیادہ ہے, پیپر لیکس ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم صرف فیڈرل بورڈ کو اور پنجاب کے تعلیمی بورڈز کا موازنہ کر لیں, کیونکہ فیڈرل بورڈ میں کافی زیادہ جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہیں اور نئی جو پیپر مارکنگ کے ساتھ ساتھ جو پیپر دیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو اس میں بھی کافی زیادہ چینجنگ لائی گئی ہیں. فیڈرل بورڈ میں 1,37,000 طلباء حصہ لے رہے ہیں اور 15,798 بچے ناکام ہو رہے ہیں. وہیں پر پنجاب میں 3,58,000 سے زیادہ بچے فیل ہو رہے ہیں. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو تعلیمی نظام ہے وہ کس حد تک ایک بوسیدہ ہے اور کس حد تک اس پر فوکس بھی نہیں کیا جاتا. یہ رپورٹ ہے میٹرک کے امتحانات کی. اگر ہم آپ کو انٹرمیڈیٹ کے جو رزلٹ ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں تو وہ اس سے بھی زیادہ پریشان کن ہیں. انٹرمیڈیٹ میں کتنے بچوں نے امتحانات میں حصہ لیا اور کتنے بچے فیل ہوئے, یہ بھی تعداد لاکھوں میں ہے. پنجاب کے 9 تعلیمی بورڈز میں 7,59,413 طلباء و طالبات نے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں حصہ لیا سال 2025 میں, اور اس میں سے ناکام کتنے ہوئے؟ 2,70,068 طلباء و طالبات انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں ناکام ہو گئے. اب اس سے اندازہ لگا سکیں کہ جو ہمارے یہاں سلیبس ہے, جو ہمارے یہاں پیپر چیکنگ ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے یہاں جس طریقے سے پیپر کنڈکٹ کیا جاتا ہے اور جو پیپر میں سوالات آتے ہیں اور جس طریقے سے اس میں جو MCQs ہیں, اس کے علاوہ جو لانگ کوسچن ہیں, شارٹ کوسچن ہیں, جس طریقے سے جو پیپر مرتب کیا جاتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ میں 7,59,000 بچے اپیئر ہو رہے ہیں اور 2,70,000 بچے فیل ہو رہے ہیں. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں خامی کہاں پہ ہے. کیا ہمارے تعلیمی نظام میں خامی ہے؟ کیا بچے وہ نالائق تھے, ان کو پیپر میں کچھ نہیں آتا تھا, وہ اس لیے فیل ہو گئے؟ لیکن 2,70,000 بچوں کا فیل ہونا کوئی عام بات نہیں ہے. اس میں اگر ہم باقی صوبوں کی بات کر لیں, اس میں بھی ہم ذرا فیڈرل سے پہلے کمپیئر کر لیتے ہیں, اس کے بعد باقی صوبوں سے ہم کمپیئر کر لیں گے. فیڈرل بورڈ میں انٹرمیڈیٹ میں 1,09,93 بچوں نے حصہ لیا اور 17,319 بچے فیل ہوئے. اب فیڈرل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیڈرل کا جو تعلیمی بورڈ ہے اس میں 1,09,93 بچے حصہ لے رہے ہیں, اس میں سے صرف 17,000 بچے فیل ہو رہے ہیں. وہیں پر جب ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر 2,70,000 بچے ناکام ہو رہے ہیں. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فیڈرل جو بورڈ ہے جس طریقے سے وہ پیپر لے رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم پنجاب کے بورڈز پیپر کنڈکٹ کر رہے ہیں اور ان میں کتنا فرق ہے اور کس طریقے سے جو تبدیلی ہے جس کی وجہ سے جو بچے ہیں ان میں جو فیل ہونے کی شرح وہ بھی فیڈرل میں کافی کم ہے. خیبر پختونخوا کے تعلیمی بورڈز کی بات کریں تو انٹرمیڈیٹ میں 8 تعلیمی بورڈز میں 2,82,587 طلباء و طالبات نے حصہ لیا ہے اور میں فیل ہونے کی تعداد 53,164 ہے. جبکہ سندھ کے 6 تعلیمی بورڈز ہیں, 3,80,000 طلباء و طالبات نے اس میں حصہ لیا ہے اور فیل ہونے والے طلباء کی تعداد 53,000 ہے. اسی طریقے سے بلوچستان کوئٹہ کی بات کر لیں, 54,456 طلباء و طالبات نے حصہ لیا, فیل ہونے والوں کی تعداد 3,147 ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے 48,000 طلباء و طالبات نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان دیا اور فیل ہونے والے طلباء کی تعداد 16,832 ہے. اگر ہم مجموعی تعداد کی بات کریں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے طلباء و طالبات کی, تقریباً 9.5 لاکھ طلباء و طالبات وہ ہیں جو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں ناکام ہوئے. ابھی انہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے, یہ بیسک تعلیم ہے, اس کے بعد جا کے انہوں نے یونیورسٹیز میں جو اعلیٰ تعلیم ہے اس کے لیے داخل لینے ہیں. لیکن وہ تو 9.5 لاکھ آپ کے طلباء و طالبات صرف 2025 میں ناکام ہو گئے. اور اس کے بعد اگر ہم اس کا ڈیٹا کی بات کریں, سال 2024 کی بات کریں, 22 کی بات کریں, 23 کی بات کریں, جو آگے آنے والے سال ہیں, تو ہم اپنے لاکھوں بچوں کو اپنے تعلیمی نظام کی وجہ سے آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں. اور اس حوالے سے انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن نے بھی اس پر کافی زیادہ سوالات اٹھائے ہیں اور ان کا رپورٹ میں یہ کہنا تھا کہ ہمارے تعلیمی نظام کو مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے اور تعلیمی نظام کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایگزام سسٹم ہے اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے.